صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا و نبینا و شفیعنا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. ناظرین السلام علیکم. آج کا جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا موضوع ہے، وہ ہے جہنم. کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پل صراط کے بارے میں بات کی، برزخ کے بارے میں بات کی، موت کی حقیقت کیا ہے. ان ساری گفتگو کے تمام ہونے کے بعد آج ہم بات کریں گے جہنم کے بارے میں. کیونکہ ہم لوگوں کو اللہ نے اپنی کتاب جو قرآن مجید ہے اس میں پہلے ہی یہ بتا دیا کہ اگر کوئی انسان اچھے اعمال کرے گا تو اس کے عوض اس کو جنت دی جائے گی. لیکن اگر انسان اس دنیا میں جو ہے وہ بزی رہا اور یہاں اپنے جو نفسیاتی چیزیں تھیں اس پر جو ہے وہ چلتا رہا اور اس نے کبھی بھی اللہ کی باتوں کو سنا نہیں، یا اللہ کی آیت جو خداوند عالم کی جو آیات ہیں اس کی تکذیب کیا یا ظلم کیا، جو بھی گناہ کیے، گناہوں کے بدلے اس کی جگہ جو ہے جہنم. تو آج ناظرین ہم جانیں گے کہ یہ جہنم کیا ہے. جہنم ایک ایسی جگہ ہے کہ جس کی تہ تک پہنچ پانا نامشکل ہے. یعنی اس کی تہ کو کتنا ہی وہ گہرا ہے، اس کو جان پانا ناممکن ہے. جہنم کی آگ سب سے بھڑکیلی آگ ہوگی. کہ تاریخ میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کے پاس تشریف لاتے ہیں. اور جب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت جو حضرت جبرائیل امین ہیں، جو فرشتے ہیں، ان کی حالت اتنی رنجیدہ تھی کہ بہت ہی زیادہ وہ افسردہ ہو کر آئے. تو رسول خدا نے کہا کہ اے جبرائیل، تم اس حالت میں تو کبھی میرے پاس نہیں آئے، ایسی کیا وجوہات ہے، کیا ریزن ہے کہ تم اس حالت میں ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتانا شروع کیا کہ خداوند عالم نے جہنم کی آگ جو ہے، دیکھیے آگ جو ہے وہ ہم لوگ ابھی جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں، یہ جہنم کی جو آگ ہے، جو دوزخ کی آگ ہے، یہ اس آگ سے بہت ہی الگ ہے. ہم جو آگ اس دنیا میں دیکھتے ہیں وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ نیلی ہوگی یا اورنج ہوگی، یلو ہوگی، ریڈ، زیادہ سے زیادہ لال ہوگی. لیکن وہاں کی جو آگ ہوگی، وہ آگ کو اللہ نے حکم دے دیا کہ وہ آگ بھڑکتی رہے، اور یہاں تک کہ وہ 1000 سال تک کہ خداوند عالم نے حکم دیا کہ 1000 سال تک کی آگ بھڑکتی رہے. تو ناظرین، آپ جب کوئی چیز ہمارے اوپر جب کھولتا پانی گرتا ہے تو ہمیں کتنا درد ہوتا ہے، ہم کتنا درد کو محسوس کرتے ہیں. لیکن ہم جب یہ آگ سے ہم جلتے ہیں، جو دنیاوی آگ ہوتی ہے، جب ہم اس سے جلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری یہ جو کھال جو ہوتی ہے، اسکن ہوتی ہے، وہ جلتی ہے. اس کے بعد گوشت پہ مطلب تکلیف ہوتی ہے. اگر اور جل جاتا ہے انسان تو ہڈی پہ ہوتی ہے تکلیف. لیکن جو یہ جہنم کی آگ ہے، اس کو اللہ نے جو ہے اجازت دی ہے، مہلت دی ہے کہ یہ بھڑکتی رہے، اور 1000 سال بھڑکنے کے بعد یہ سرخ ہو جاتی ہے. کہا کہ یہ سرخ ہونے کے بعد اللہ پھر اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ اور بھڑکے. یہ اتنا زیادہ بھڑکتی ہے کہ سرخ کے بعد یہ آگ جو ہے وہ سفیدی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اب ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آگ جو ہے وہ سفید کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں یہ بات کو تسلیم کرنا پڑے گا.
اور جب یہ آگ سفید ہو جاتی ہے جلتے جلتے 1000 سال، تو پھر خداوند عالم پھر حکم دیتا ہے کہ ابھی اور بڑھ کے یہ آگ، تو یہ آگ جب بھڑکتی ہے اور 1000 سال، تو اب یہ آگ جو ہے، یہ آگ سرخ سے سفید سے اب یہ آگ جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، یہ آگ سیاہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم آگ میں کوئی چیز جلاتے ہیں اس دنیا میں، تو وہ جلنے کے بعد سیاہ ہوتی ہے، لیکن آگ سیاہ نہیں ہوتی ہے، لیکن قیامت کی جو آگ ہے وہ سیاہ ہے۔ یعنی کہ جو دوزخ کی اگر زنجیر کا ایک بھی ٹکڑا اگر زمین پر گر جائے تو وہ کیا ہوگا، وہ زمین، یہ پوری دنیا جو ہے وہ پگھل کر راکھ ہو جائے گی۔ لیکن جہنم کی آگ میں اب دیکھیں کہ جو لوگ اس دنیا میں جہنم کی باتیں سنتے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کرتے، تو ہم سوچیں کہ جب ہم ایک کھولتے پانی کو کا درد جو ہے وہ کھولتے پانی کا جو درد ہوتا ہے اس کو ہم سہن نہیں کر پاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو ہم جہنم کی جو سیاہ آگ ہوگی اس کو کیسے برداشت کریں گے؟ اور جو جہنم کا جو ایک دن ہے، اس کو بھی روایات میں بتایا گیا ہے کہ یہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، یعنی ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اور جب کوئی انسان اس سے نکلنا چاہے گا، یعنی کہ ایک انسان ہے وہ اوپر چڑھتا چلا آ رہا ہے، اس آگ سے بچتا چلا آ رہا ہے، تو 70 سالوں کے بعد وہ اوپر آئے گا، لیکن جیسے جنت کا دربان جو ہے وہ جناب رضوان ہے، اسی طرح سے جہنم کا جو دربان ہے اس کا نام مالک ہے۔ خدا کے حکم سے، خداوند عالم کے حکم سے دربان سے کہا جائے گا، مالک سے کہا جائے گا کہ اس کو پھر سے ڈھکیل دو، وہ پھر سے وہ جہنم میں گر جائے گا۔ جب یہ بات رسول خدا نے جب سنی یہ جہنم کی آگ کے بارے میں، تو رسول خدا بہت ہی زیادہ غمگین ہو گئے، تو اللہ کی طرف سے بشارت دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابھی وحی نازل ہوئی ہے اور خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ اے رسول، اے میرے حبیب، پریشان نہ ہو، کیونکہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے کار خیر دنیا میں انجام دیا ہے، ان لوگوں کو ہم نے ان آگ سے، یعنی جو آگ ہے دہتی ہوئی، یہ آگ جو ہے بھڑکیلی، اس سے ہم نے ان لوگوں کو دور رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے جو آیت اللہ ہیں، آیت اللہ امام خمینی، ان کی کتاب ہے 40 حدیث، اس میں بھی جہنم کی آگ کے بارے میں ملتا ہے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ کیا ہے کہ ہم دنیا کی آگ میں جب جلتے ہیں تو بتایا ہے کہ ہماری پہلے جو ہے ہماری اسکن پہ تکلیف ہوتی ہے، اور زیادہ جلتے تھے گوشت، پھر ہڈیاں، اور پھر اس کے بعد دل، اگر دل تک کے پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ لیکن جو یہ جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے ہمارے دل سے گزرے گی، کیونکہ زیادہ تر گناہ ہم نے جو دنیا میں کیے ہیں وہ اسی قلب کے ذریعے کیے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دنیا میں ہم جلتے ہیں، جب اگر دل تک کے جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، لیکن وہاں جب اس کا گوشت گل جائے گا، جب اس کا دل یعنی ختم ہو جائے گا، تو اس کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور دوبارہ سے اس کے اوپر وہی عذاب کیا ہوگا، وہی عذاب جو ہے نازل ہوگا۔ جس طرح سے خداوند عالم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بتایا ہے کہ جو ہے جنتیوں کی غذا کیا ہے، اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ جہنمیوں کی غذا کیا ہے۔ جنتیوں کی غذا جس طرح سے میوے، باغات اور اچھی اچھی چیزیں، نہریں، یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اسی طرح سے جو لوگ جہنم میں ہوں گے، وہ لوگ جب انہیں بھوک لگی ہوگی، جب انہیں پیاس لگ رہی ہوگی، تو ان کا کھانا جو سانپ کا پھن ہوتا ہے، بتایا گیا ہے آیات میں کہ جو سانپ کا پھن جس سے انسان ڈرتا ہے، تو وہ سانپ کا پھن
وہ اس کو کھانے میں اس کو وہ ملے گا، یعنی زہریلا کھانا انسان کھائے گا، لیکن تب بھی پہ وہ کیا ہوگا، وہ سیراب نہیں ہو پائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ نبا میں بتایا گیا ہے کہ جو ان کا پانی ہوگا، جس طرح سے وہ کیا ہوگا، وہ سرد اور اچھا پانی، ان کو کچھ بھی ایسی چیزیں میسر نہیں ہوں گی دوزخ میں۔ دوزخ میں یا تو وہ پیپ کا پانی پئیں گے، پیپ کا پانی یعنی کہ جو وہ زخم، جو گناہ گاروں کے جو زخموں سے جو نکل رہا ہوگا، یا وہ پانی پئیں گے، یا اس کے علاوہ یا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں گے، اور وہ اتنا کھولتا ہوا پانی رہتا ہے، اتنا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ جب وہ پئیں گے تو ان کا جو جسم ہوگا وہ جلنے لگے گا۔ یعنی کہ اگر وہ کھولتے ہوئے پانی کو اگر کسی پہاڑ کے اوپر ڈالا جائے تو پہاڑ کیا ہوگا، جل کر راکھ ہو جائے گا۔ تو ذرا تصور کریے کہ جب وہ کھولتا ہوا پانی ایک گناہ گار شخص یا جو جہنم میں جو داخل ہوگا، جب وہ پیے گا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہ کوئی افسانہ، کوئی کہانی نہیں ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، بلکہ یہ سب آپ کو قرآن مجید میں سورہ نبا میں آپ ذرا غور و فکر کریے، اس میں خداوند عالم خود بتا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم گناہ کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، اور یہ پانی پینے کے بعد بھی انسان کی جو پیاس ہوگی وہ جو ہے وہ اور بڑھتی جائے گی، یعنی کم نہ ہوگی بلکہ کیا ہوگی، اور بڑھتی ہی جائے گی۔ تو ہم خداوند عالم سے دعا کریں، خداوند عالم ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔